مکتب خلافت کا امر خلافت کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ خلافت کے حصول کے 4 ذرائع ہیں جو اس طرح سے ہیں: شورا، بیعت، عمل صحابہ کے اتباع، قہر و غلبہ۔ اور لطف یہ ہے کہ مکتب خلافت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مذکورہ تمام ذرائع جائز ہیں اور ان میں سے کسی ذریعے سے بھی اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ خلیفہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو اور احکام الہی کی کھلے بندوں میں مخالفت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ شورا کے استدلال کی حقیقت: خلافت کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر نے شورا کو متعارف کرایا، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں دی تھی کہ خلافت کا انعقاد شورا سے بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے۔ شورا قائم کرنے والی شخصیت نے کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی، البتہ ان کے پیرو شورا کے لیے قرآن مجید کی 2 آیات پیش کرتے ہیں اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے بھی شورا کا کافی عمل دخل بتاتے ہیں، اور ان کے علاوہ نہج البلاغہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور ہم یہاں ترتیب وار ان کے 4 دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ کتاب اللہ اور شورا۔ مکتب خلافت کے پیروکار شورا کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی یہ 2 آیات پیش کرتے ہیں اور وہ آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پہلی آیت سورہ شورا کی 38ویں آیت کا ایک حصہ ہے جس کا اختتام ان الفاظ پر کیا گیا، یعنی اہل ایمان ہمارے عطا کردہ رزق میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں مشورہ کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اہل ایمان آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، یعنی ان کا مشورہ ان امور تک محدود ہوتا ہے جو ان کے باہمی امور ہوں، جبکہ مسئلہ خلافت و امامت مومنین کا باہمی امر ہی نہیں ہے جسے وہ شورا سے طے کریں۔ مسئلہ خلافت و امامت کا تعلق نص سے ہے، اور جب خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو وہاں باہمی مشورے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اس امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ قرآن مجید نے ایمان کا معیار یہ بتایا ہے کہ مومن وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ارشاد خداوندی ہے: بس آپ کے پروردگار کی قسم، یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنی خلافت و وصایت کا فیصلہ کر دیا تھا تو اس کی موجودگی میں شورا کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ مکتب خلافت سے وابستہ افراد سورہ آل عمران کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ پڑھ کر شورا کا اثبات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان سے امر میں مشورہ کرو۔ یہ آیت شورا کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت 139 سے 166 تک کی آیات کا تعلق عہد نبوی کی غزوات میں سے ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض آیات میں
اہل ایمان سے گفتگو کی گئی اور ان میں خصوصی گفتگو مجاہدین سے کی گئی، اور بعض آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی گفتگو کی گئی، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہٰذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس مقام پر آیات کریمہ کا اندازہ بتا رہا ہے کہ جنگ عہد سے فرار کرنے والے اس قابل بھی نہیں تھے کہ انہیں بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ دی جاتی اور سرکار ان سے گفتگو کرتے، لیکن رب العالمین نے تبلیغ اسلام کی مصلحتوں کے پیش نظر تمام باتوں کو نظر انداز کر کے نرم گفتگو، اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کا حکم دیا تاکہ مسلمانان اسلام پیغمبر اسلام سے فرار نہ کرنے پائیں، یہاں تک کہ تمام حجت کے لیے مشورے کا حکم بھی دے دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہمارے مشورے سے جنگ ہوتی تو کامیابی نصیب ہوتی، تو اب مشورہ بھی کر لیا کرو تاکہ حجت تمام ہو جائے، لیکن خبردار ان کے مشورے پر انحصار کبھی نہ کرنا، اور جب عزم مصمم ہو جائے تو بھروسہ صرف خدا پر کرنا، کیونکہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور دوسروں پر اعتماد کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں وسعت پیدا کر کے اس سے خلافت کو شورا کے ساتھ مربوط کرنا ایک کھلی جہالت ہے۔ بحر نور میں اس آیات مجیدہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے امور کے متعلق مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان کے مشورے کو تسلیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس مشورے کا تعلق کسی طور پر بھی مسئلہ امامت و خلافت سے نہیں ہے۔ مشاورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے صرف غزوات کے متعلق مشورہ کرتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا، اور آپ اپنے اصحاب سے صرف جنگ کے متعلق ہی مشورہ کرتے تھے۔ جنگ بدر کے متعلق آپ کی مشاورت کا قصہ مشہور ہے۔